السلام علیکم سر۔ سر، ہاں ایک میں نے بندے نے پوری بس مجلس میں سلام کر دیا، اب باقی کوئی اور سلام نہ کرے۔ اسلام کا اصول آسان ہے، مجلس میں ایک سلام، باقی تمام مجلس کے اوپر کو وہ کو سفس کافی ہوتا ہے باقی سب کے لیے۔ جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، ووٹ دینا حرام ہے؟ اور اگر حرام ہے تو کیوں ہے؟ ووٹ دینا حرام؟ ووٹ دینا یا ووٹ نہ دینا حرام حلال نہیں ہے۔ غلط بندے کو انتخاب کرنے میں، غلط بندوں کو پاور میں ڈالنے میں مدد کرنا، کسی بھی قسم کی معاونت کرنا، کسی بھی قسم کا حصہ ڈالنا، یہ ہے مسئلہ۔ ووٹ دینا حرام ہے حلال، سوال ہی غلط ہے نا۔ یہ غور سے سمجھیں اس بات کو۔ جب آپ کو پتا ہو کہ معاملہ کیا ہے، جب آپ کو پتا ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، پروسیس کیا ہے، اس میں حصے داری ڈالنا تو بہت ہی بڑا معاملہ ہے۔ اور اس بندے نے آگے جو کچھ بھی پرانے کرتوت کر چھوڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو پتا ہے۔ اور انہی لوگوں کو کسی بھی لیول کے اوپر آپ اس میں اس پورے سسٹم کے اندر حصے دار بن رہے ہیں اور آپ انڈورس کر رہے ہیں اس سسٹم کو، تو وہ سسٹم تو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ بہت بہت آسان سا ایک معاملہ ہے۔ سو یہ جو جتنے بھی اس وقت یو نو ایلیمنٹس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں، جو اسلام کے نام کے اوپر ایموشنل قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور اسپیشلی مسلم لیگ کے یا پی ٹی آئی کے یا جو بھی ہوں، وہ انٹائس کر رہے ہیں اسلام کے نام کے اوپر کہ جی اسپیشلی اس وقت میرے پہ بہت زیادہ جو جو میرے میل باکس میں سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی انٹروینشن کی جاتی ہے، زبردستی زور زبردستی سے ایک پارٹی کو روکا جا رہا ہے، اور آپ اس وقت چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ کوفے والے کوفے والے کیا کون رہا ہے جن کو کوفے کا لفظ بھی لکھنا نہیں آتا، وہ کینچی والی کاف سے کوفہ لکھ دیتے ہیں۔ اسلام کا الف نہیں پتا، مگر جب ریلیونٹ، جب انٹائز کرنا ہوتا ہے تو اسلام کی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں۔ وہ جو لبرلز نہیں ہوتے، وہ جو ایتھیزم، آدھے ایتھیسٹ ہوئے ہوتے ہیں، مگر جب کوئی بات ہو تو قرآن سے بھی کوئی آیت حدیث نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اسلامی ریفرنس دے دیں، جس بندے کے سامنے جاتے ہیں ویسا منہ بنا لیتے ہیں۔ ویسے اسلام کا کوئی ایک عمل اسلام کا نہیں ہوگا، مگر جب کسی مسلم آڈینس کو انٹائز کرنا ہوگا تو اسلامی ٹرمینالوجی یوز کرنا شروع کر دیں گے۔ کوفے کے لوگوں نے کیا کیا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوفے کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، کوفے کے لوگوں نے این موقع پہ غائب ہو گئے تھے۔ تو یہ جو اس پارٹی کے جتنے بھی لوگ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے نا، وہ نہ بولیں کہ کوفے والا کون ہے۔ کوفے کی پہلے ہسٹری پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا سیدنا حسین کے ساتھ۔ سیدنا حسین نے کیا کیا تھا یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں۔ مسلمان کا کام اس وقت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ سو سیدنا حسین نے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ سسٹم جبر کا ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ سسٹم کفر باطل کا ہے، اس سسٹم کو انڈورس کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ اپنی جان کے ڈر سے یا جو بھی اپنے معاملہ فہمی میں، اپنی کج فہمی میں، اپنی بیوقوفی میں یا اپنی دانش مندی میں اس سسٹم کے اندر گھس جائیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ حصے دار بن رہے ہیں۔ آپ پاکستانیوں سے بہتر، پی ٹی آئی والوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ ڈیموکریسی کی اوقات کیا ہے؟ پھر بھی چاٹ رہے ہیں، کیونکہ کامن سینس کی بات ہے، ان کو اس پرائمنگ سے نکلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ اس سے بھی بڑا، میں اسپیشلی پی ٹی آئی والوں سے کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی موقع ملا آپ کو کلیئرٹی ملنے کا کہ ڈیموکریسی میں یہ آپ تمہاری ڈیموکریسی پڑی ہوئی ہے زمین کے اوپر؟ اور جو یہ اینٹی آرمی کے نعرے مار رہے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آرمی کی وجہ سے ہی تو ڈیموکریسی چل رہی ہے۔ آرمی نے تو میک شور کیا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی چل رہی، کیوں؟ کیونکہ ادھر ڈیڈی امریکہ نے بتایا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی نہیں ہوگی تو پھر ہزار اور مراعات ہیں جو نہیں ملیں گی تمہیں۔ آپ لوگوں کو اتنی سی بات، مطلب 12 سال کے بچے کو سمجھ آ جاتی ہے، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وٹ از دا بگر پلے گوئنگ آن۔ چھوٹے سے پونز بننے کا اتنا شوق ہے ان لوگوں کو، وہ ادھر کنگز اینڈ کوئنز وہاں پہ یورپ اور امریکہ میں بیٹھ کے چیس کھیل رہے ہیں، یہ مہرے بننے کا شوق ہے ان کو، اور اپنی انا چمکا رہے ہیں سارے، اپنے کانسیپٹس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے ہم۔
ہمارا کانسیپٹ ہمارے دین سے آتے ہیں، دین کے اوپر کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی. اٹ از ویری کلیئر، ویری ویری کلیئر. پاکستانیوں سے بہتر. اور اس معاملے میں یہ جو بھی چلا ہے، جو کچھ بھی یہ پچھلے مہینے سے جو بھی معاملات چلیں پاکستان میں، مہینے سے تھوڑا سا پہلے جب سے نواز شریف پاکستان آیا، آپ لوگوں میں سے اور کون، آپ کون شک میں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کی کیا اوقات ہے؟ مطلب اس سے بہتر کوئی کوئی کیس اسٹڈی ہے دنیا کے سامنے بتانے کے لیے کہ یہ ڈیموکریسی کی یہ اوقات ہے جو پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اتنے ہم بے وقوف اور بے شرم دونوں ایک ہی وقت میں ہو چکے ہیں. ابھی بھی الیکشن کھیل رہے ہیں اور جا جا کے ووٹیں مانگ رہے ہیں بیٹھ کے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی اب اور کیا کسر رہ گئی. اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا پی ٹی آئی پیپل. آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. آپ کو اتنے جذبات ہیں تو ہوش بھی کریں. دوسرا طریقہ بھی تھا اس سسٹم کو ڈسمینٹل کرنے کا. اگر آپ کے پاس اتنی پاور تھی، آپ کو تو جس نے ڈنڈا مارا گھروں میں چھپ گئے، جہاں جا کے ووٹ بھی ڈال رہے ہیں اور انہی کے سسٹم کے اندر جا کے کھیل بھی رہے ہیں. You're playing in the hands of these people. I'm telling you this right now. There was a way bigger solution if you were in the number that you claim that you were. I am not going to fall prey to this, entrapment. اسرائیل میاں دبک کے بیٹھ گئے کوفے والوں کی طرح. میں بتاتا ہوں کوفے والوں نے کیا کیا تھا حسین علیہ السلام کے ساتھ. اپنے کانسیپٹ نہیں چینج کیے تھے حسین علیہ السلام نے. پاور جتنی بھی تھی نا، میں ان لوگوں پہ اسپیشلی یہ جو ٹویٹر کے اوپر مجھے یہ جو انٹریپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، پہلے تو میں ان کو بتاؤں. پہلے تو پاکستان آئے نا، ان آپ سے بہتر تو وہ لڑکیاں ہیں جو جیلوں میں بیٹھ گئی. اب جس پہ بلیو کرتی تھی نا، جس کانسیپٹ پہ اس بلیف کے اندر جیلوں میں چلی گئی تھی. امریکہ میں بیٹھ کے کوفہ کوفہ کرنا آسان ہوتا ہے. آئیں ذرا کربلا میں اتریں پھر بات کریں کوفہ کا. کوفہ کا لفظ منہ پہ نہ لائیں آپ. اسلام کے کانسیپٹس مجھ سے سیکھیں، مجھے نہ سکھائیں. میں آپ کو بتاؤں گا اسلام کیا کہتا ہے. اسلام نے سب سے پہلے کہا تھا جب پتا ہو کہ یہ سسٹم ڈیول کا ہے، شیطان کا اپنا سینگ نکلا ہوا ہے سسٹم کے اندر سے، وہ بھی امریکہ سے اس کی جڑ آتی ہے. یہاں پہ تو نلکا کھلتا ہے خالی، قطرے پیتے ہو خالی یہاں پہ بیٹھ کے. تم مجھے نہ سمجھاؤ کہ اسلام کے کانسیپٹس کیا ہیں. مجھے پتا ہے آخرت میں کیا سوال ہونا ہے اور کس سسٹم میں، کس سسٹم کا مطلب ہوتا ہے دین. کس دین کے حصے دار تھے، کس دین کے سپورٹر تھے، کس دین کے پرزے تھے تم. مجھے پتا ہے، مجھے پتا کیا سوال ہو جانا ہے میرے سے. ماں دینوں کا سوال یہی سوال ہے کہ چھوٹے سے امریکہ کے اشارے پہ کھیلے گئے ٹٹو تھے تم. اپنے آپ کو بڑے گورنر اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سمجھتے تھے تم. یو ور اے نو باری. پے در پے پٹخ دیا جاتا ہے تمہیں. جس مرضی، ایک کہتا ہے مجھے کیوں نکالا اور دوسرا کیوں کہتا ہے مجھے جیل میں کیوں ڈالا. ایک کہتا ہے مجھے پاور دو تو میں سمجھاؤں گا، اور وہی دوبارہ دو نمبری کرتا ہے. ایک مسٹر 10% میں مشہور ہے تو ایک مسٹر 100% میں مشہور ہے. You think I'm going to fall for this? I'm not going to fall for this. I'm not that guy. I'm the other guy. I'm the guy who knows and who sees. میرا کام ہے کانسیپٹ کلیئرٹی کرتے کرتے مر جاؤں. میرا کام ہے. مجھے پتا ہے کہ بلیکس کی طرح وائٹس کی طرح مجھے صرف اگلی نسل کی، آپ کی بیماری اگلی نسل میں نہ چلی جائے، اس لیے پوری دنیا کے ایک ایک شہر میں جا رہا ہوں ایک ایک بچے کو بچانے کہ یہ دو نمبری آگے نہ آنے دینا. دس از اے پرابلم. بائی دا وے پاکستانیز، یو آر دا پرابلم. Americans are not the problem. You are the problem because you're letting people play with your mothers and fathers and sisters and brothers. کھلونے بن کے بیٹھے ہوئے ان کے ہاتھوں. 60% یوتھ، 4 کروڑ نئے ووٹ آئے ہیں. تبدیلی اس طریقے سے آئے گی. we're going to put pressure. Shame on you guys. Seriously. For being so، مطلب بیوقوفی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. So it's a problem. It's not about democracy. It's about the evident outputs. صاف ظاہر ہو رہا ہے کیا ہونا کیا ہے. ابھی پھر ایک کھلونا سا آئے گا، ایک چھوٹا سا پیچھے سے ڈوری کسی اور نے کھینچنی ہوگی، آئے گا اور آ کے اپنے لیکچر پر شروع کر دے گا. مسلم لیگ والا ہے تو سود کی کیمپین شروع کر دے گا. بیٹھے میں سارے عوام والے بالکل. مطلب فائدہ کیا ہوا یونیورسٹی کھولنے کا، پاکستان میں اسکول کھولنے کا؟
फायदा क्या हुआ जब आपको पता ही नहीं चलना कि आपको कौन मार के चला जाता है हर दफा। किस लिए बैठ के ये एनके किस लिए पहन रहे हैं बैठ के हम। शऊर तो बहुत बड़ा लफ्ज है, बेसिक आगही भी होती है कोई चीज। तो दिस इज द टाइम वी शुड मेक अ डिसीजन। इफ आई वर देम और आई फॉर एनी लीडर आई वुड बी लाइक, गौर से सुनो, यही मौका है, इस सिस्टम से पीछे हटो, बता दो सबको कि नहीं, ये इस तरह काम नहीं चलने देंगे हम। सोचें जरा किस तरीके से जुल्म और बर्बरियत हो रही है अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दीज पीपल, फिर भी जाके उन्हीं के सिस्टम को एंडोर्स कर रहे हैं कि जैसे इनका कोई बंदा जीत जाएगा। मतलब आपका इमरान खान जीत गया था, पावर में था, इसी सिस्टम के थ्रू उसको उठा के जेल में डाल दिया उन्होंने। दोबारा से कोई और नया बंदा आएगा तो फिर क्या करेंगे आप? कोई नई टेक्निक है आपके पास? आई मीन दिस इज कोई एक 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 एक, मतलब लिमिट होती है बेवकूफ की हिम्मत की भी। इतनी इतनी हिम्मत है आपके अंदर, बार बार चलेंगे, अपने अगली नस्ल भी मरवाएंगे इस तरह बड़े बड़े मतलब तारीख जब लिखी जाएगी तो हमारे नाम सुनहरे रूप से लिखे जाएंगे कि एक कौम ने इतनी कलाबाजियां खाई, इतनी कलाबाजियां किसी और कौम ने नहीं खाई। कब हम सुधरेंगे? अपने बच्चों की शक्लें तो सामने लेके आए, उन पे तो रहम करें। और मुझे आखिरत की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया की नहीं। दिस इज अ प्रॉब्लम वी बेटर सॉल्व राइट नाउ। आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ। ये जितने भी ये मजहबी लोग भी बैठे थे ना, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कर रहे थे, ये पिछले 2 महीनों में सबकी अकल ठिकाने आ जानी चाहिए थी। और मैं तो बहुत इत्मीनान में था कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अब फुरकान जाहिर कर दिए, एटलीस्ट पीटीआई वालों को तो जाहिर कर देना था। मगर नहीं, इन लोगों ने आंखें खुद बंद की हुई सबने, स्पेशली ये मौलवी हजरात ने भी। जो मर्जी हो जाए हमारी कौम के साथ, बस नहीं, कुछ हमने अपना आप नहीं बदलना। वी मेड प्रोमिस टू समर नो हु कि हम अपना आप नहीं बदलेंगे, बेवकूफ़ी में ही बनेंगे हम। तो करें आप बेवकूफ़ी, दुनिया के मामला में बेवकूफ़ी करें, इस्लाम के नाम लेना बंद करें। इस्लाम के अंदर बेवकूफ़ी दोजख की तरफ लेके जाती है आपको। एक दफ़ा कोई 10-20 सेकंड के लिए भी ना आंखें बंद करके दोजख के मनाजर खुद ही अपने तौर पे इमेजिन करें कि दोजख कैसी है। जितना भी इल्म है आपके पास, थोड़ा सा तो डर आए आपको। दुनिया में गरीब होना है या होमलेस होना है, भूखा रहना है, ये छोटे से मामला। इस्लाम पे नहीं कॉम्प्रोमाइज, सॉरी, आई एम नॉट गोना लेट माय फ्यूचर जनरेशन गेट कंफ्यूज इन दिस वर्ड। ये दीन है मेरा, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरे रब का सिस्टम है। इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के पास है इस्लाम। ये सिस्टम अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह के पास से आया डायरेक्टली। इस पे नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज होने दूंगा। और आपके ट्रिगर कर देने से मैंने अपनी कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करने, मैं अपनी अना लेके नहीं इधर आया हूँ। मैं अल्लाह के और उसके रसूल का दीन लेके इधर आया हूँ। मेरी अना की कोई वैल्यू नहीं है इधर, आप जितनी मर्जी मुझे जो मर्जी कहें। जो आपने ये आम सा कोई मौलवी पट्टू डाल लिया होगा, मुझे नहीं डाल सकते आप। सॉरी, आई एम द गाय आई एम, आई बिलीव इन माई प्रोफेसर। दैट्स द ओनली रियल सिस्टम, दैट्स द ओनली रियल सोल्यूशन। यू नीड टू डिसमेंटल दिस। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह, लाख नहीं तो करोड़, करोड़ नहीं तो लाख, लाख नहीं तो हजार बंदा इकट्ठा होगा। दे आर गोइंग टू गेट द कॉन्सेप्ट स्ट्रेट इंशाल्लाह, वन बाय वन। आई एम गोइंग टू एवरी प्लेस। ये आईक्यू बढ़ा दो, एक दफा समझ आ जाए इन सबको। इतना ना गोरा परस्त बनो, खुदा का वास्ता। मैंने कहा था आपको कि डेमोक्रेसी अपना मुंह दिखाएगी, वो बिल्कुल नंगी होके सामने आ गई है डेमोक्रेसी के, ये तो औकात है हमारी। मगर नहीं, अमेरिका के कहने पे एलजीबीटी तो नहीं आपको बर्दाश्त होता, तो अमेरिका के कहने पे डेमोक्रेसी क्यों बर्दाश्त हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। एलजीबीटी से तो ये हालात नहीं होने थे जो ये वाला हालात कर दिए उन्होंने। वो तो इंफरादी तौर के ऊपर बीमारी फैलनी थी। वहां पे आपको कल्चरल मामलात लगते हैं, उधर भी इस्लाम के कॉन्सेप्ट निकलिए तो इधर भी इस्लामिक कॉन्सेप्ट निकलिए, खेलें फिर अपनी अपनी। ऐसा ही होगा। दिस इज नॉट अबाउट who wins or loses the election. This is about who gets to make it after we die. जब फरिश्ते आएंगे तो पहला सवाल ये पूछेंगे, भाई हाँ जी, किस दीवार की ईंट थे तुम? तो मैं तो इस दीवार की ईंट बनने से रहा भाई। मुझे पता है कि ये दीवार की जड़ें कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ तक इसने जाना है ऊपर, कब कौन आगे गिरा के दोबारा से बना देगा। आई एम नॉट गोना बी अ puppet of anybody's hand, and no string is going to be attached of my movement with any, you know, Washington or London based
schema. I'm not that guy. I'm sorry. I'd rather die. مار دیں آپ ہمیں. Sorry. This is not on. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستانیوں کو شعور عطا کرے اور نکلیں اس دور پہ کے معاملے کے اندر سے اور بڑے کاموں کی طرف مشغول ہوں اور سب سے پہلے سسٹم کی طرف لے کے آئیں, اللہ کے دین کی طرف لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق ملے ہم سب کو, اور ہمیں پتہ چلے کہ کسی کو گالیاں دے دینا, آرمی کو کہہ دینا یا سول کو کہہ دینا, نواز شریف کو کہہ دینا یا عمران خان کو برا بھلا کہہ دینا, کچھ بھی نہیں ہونے والا. You need to take some steps and this is one of those days. صبح وہ دن ہے جس میں آپ وہ اسٹیپ لے سکتے ہیں. Nobody goes to the ballot box. کہانی ختم. یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں ہم بس, یہ اس کے علاوہ باقی کام تو کرنے تو پڑیں گے ہمیں. ریالٹی چیک تو یہی ہے کہ پھر قوم کو تو منظم ہونا پڑے گا, سب کے سب کو باہر تو نکلنا پڑے گا, سب کے سب کو اکٹھا تو ہونا پڑے گا, ایٹ لیسٹ کچھ اس تعداد میں تو اکٹھا ہونا پڑے گا کہ وی کین شو فورس. دیٹس اٹ. اور ہمارے سامنے بڑے بڑے ملکوں کی قومیں باہر آئی ہیں روڈوں کے اوپر, ان کو نہیں کسی بندوق سے ڈر لگایا, کیونکہ سب سے ایک ہی پتہ ہے جو یہ کھیلتے ہیں کہ بس جان لے لیں گے. جس کو ہم کو اتنا ڈر ہو کہ بس اپنی اس بے غیرتی کی جان عزیز ہو میں, تو پھر اس قوم کے اوپر اس طرح کے معاملات ہونا تو پھر عام سی بات ہے. ٹھیک ہے, حماس کو ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لیں فلسطین کی, سیکھ لیں حماس کی, چھوٹے چھوٹے بچوں سے سیکھ لیں کہ کس طریقے سے آن سلاٹ کا سامنا کیسے کرتے ہیں. جب پتہ بھی ہو کہ ہاں جان جانی جانی ہے, مگر نہیں, میں نے تابع نہیں آنا تمہارے, یہ سیکھ لیں. دس از ویری سمپل. ہمارے سامنے ہو رہا ہے فلسطین میں جو ہو رہا ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کر کے دکھا دی چھوٹے چھوٹے بچوں نے. دیٹس دی اونلی ٹاپک فار ٹوڈے. پلیز اس ٹاپک کے اوپر ہی رہیے گا, کوئی کوشچن ہے تو پوچھیے. I am not one of, I'm not going to take any questions other than this topic right now. This is a very big day tomorrow. I hope people will take that decision. I know they won't. I'm just hoping that they will. For all those students of mine who actually thought کہ یہاں پہ کوئی کنفیوژن کا معاملہ نہیں, یہ بہت بڑا فرقان ہے. صبح تو کلیئرٹی کا معاملہ ہے. صبح کیا, پچھلے 40 دن سے ہم کلیئر ہو رہے ہیں, اور سے اور کلیئر ہو رہے ہیں. جن کو بہت شوق تھا نا کہ ہاں الیکشن سے چینج لائیں گے اور ڈیموکریسی چینج لائیں گے, ہاں یہ پڑی ہے ڈیموکریسی آپ کی. پاکستان زندہ باد ہو گیا ہمارے ساتھ. جی کوشچن لیجیے پلیز. السلام علیکم. جی ہاں, آئی کین ہیئر یو. صبح کسی کو بھی جا کر ووٹ کاسٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی اور یہ سسٹم, میں بہت عرصے تک پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کرتی رہی ہوں, تو آئی نو دیٹ آل جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ سب کس طریقے سے یہ سب ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک دم سے تو چینج آنا نہیں ہے, تو اب کل جا کے کوئی ووٹ نہ ڈالے تو وہ جو میں ووٹ نہیں ڈالوں گی, وہ جو میرا ووٹ ہے وہ تو ضائع, مطلب ایسے ہی چلا گیا نا. اسے اب یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ دوسرے لوگ جس پارٹی کو اس ٹائم جیتوانا چاہتے ہیں اس کے لیے استعمال کر لیں گے. وہ عائشہ, آپ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا میں رہی ہیں, آپ کو پتا ہے نا کہ عمران خان جب پاور میں تھے تب جا کے ان کو جیل میں ڈالا گیا, پتا نا. تو آپ کیا سمجھ رہے, جتوانے کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا سمجھ رہی ہیں آپ نے سمجھ لیں کہ ووٹ ڈال کے پی ٹی آئی کسی بندے کو جتوا دیا, تو دیکھ نہیں لیا کیا ہوتا ہے اس کے بعد. جی دیکھ ہے, بٹ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ فار ایگزامپل جیسے ابھی سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پی ایم ایل این کو جتوانا چاہتی ہے, تو میں مجھے نہیں پتا, ایسے نہیں کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو جتوانا چاہتی ہے, ورنہ تو وہ کب سے کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جتوانا چاہتی تھی تو عمران خان آئے. ایسے تو نہیں, میں جب تک میرے سامنے کوئی پیپر پہ ثبوت نہیں آتا تو تب تک تو نہیں میں کہوں گا. میں تو آپ کو جس چیز کا ثبوت آیا نا, سنیں, جس چیز کا ثبوت آیا اس پہ بات کرتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ جو ہمارے پچھلے دونوں, نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا اور عمران خان کے ساتھ بھی ہوا, وہ اپنی اپنی پاور میں جیلوں میں گئے نا.
تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ کیا ووٹ ڈال کے کیا ہوگا؟ آپ سمجھ لیں کسی آپ اصلی کسی ولی اللہ کو ڈال کے ووٹ لے آئے، اگلے دن وہ بھی جیل میں ہوگا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ دس از وٹ از دس، کہ دوبارہ سے تیسری دفعہ دوبارہ سے میں ڈبکی لگاؤں اس دلدل کے اندر؟ ایک دم سے سنیں، صرف عمران خان کے نام کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں، سمجھ لیں آپ لوگ عمران خان کے نام پہ اکٹھے ہو گئے. تو پہلے تو ثبوت تو دیں آپ اکٹھے ہیں. پہلے تو باہر تو آئے نا، مجھے تو پتا چلے کتنے بندے ہیں. ابھی تک تو یہ نہیں پتا چلتا ہے کتنے بندے ہیں. اب کتنے بندے آ گئے، اس کے بعد اللہ کے لیے بات آئے نا، اللہ کے لیے آ جائیں کہ ہاں بھائی ہمیں تو اللہ کا نظام چاہیے بس، یہ ووٹ شوٹ چاہیے ہی نہیں ہمیں. یہ ہمت ہے نہیں ہمارے اندر نا. We do not have the guts to say this, let alone do this. مسئلہ پتہ کیا ہے عائشہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کا نظام چاہیے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا اللہ کا نظام ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جن مولویوں کو اللہ کے نظام کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تھا، وہ خود کہتے ہیں نہیں نہیں، نظام کا تو لفظ ہی نہیں ہے دین میں. میں تو ہر طریقے سے گھیرا گیا ہوں نا. اور پاکستان سے بہتر کیس اسٹڈی کہیں ہے نہیں کہ جہاں پہ اللہ کا نظام نہ ہو تو پاکستان بنتا ہے پھر، جو اس وقت پاکستان ہے. ہر قسم کی دو نمبری چلتی ہے پھر. ہم سے بہتر بلکہ لوگوں کو چاہیے پاکستان کی مثالیں دے دے کے دنیا میں اللہ کا نظام قائم کریں، کہ اگر نہ کیا تو یہ دیکھو یہ ہو جائے گا. وی آر سو ڈینس کہ ہم لوگ چوتھی دفعہ لگاتار اس چکی میں پسنے لگے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جا رہے ہیں ہاں نہیں ہم کسی اپنی مرضی کے بندے کو جتا دیں. بات سنیں، صرف اللہ کی مرضی کے بندے آئیں گے تب نظام چلے گا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا بس، ہماری مرضی کے بندے آ کے دیکھ لیے ہم نے کیا ہوا. یہی اگر اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو پکڑا ہوتا نا تو پی ٹی آئی والے اسٹیبلشمنٹ کے بھی جے جے کار کر رہے ہوتے. اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان اور نواز شریف. It's not about the establishment. It's about who is running the system. And no one in Pakistan is running this system. اشاروں پہ چل رہے ہیں ہم سارے. صرف امریکہ is running the system. At least call the truth the truth. اور سمجھیں اس بات کو. اور اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، قربانی، ایک نسل کی قربانی. ایک نسل کہے گی ہاں جی مار دیں، بے شک کوئی نہیں مارتا، فکر نہیں کریں. جس نے مارنا ہے اوپر اللہ کائنات کا رب ہے. اگر اس نے مارنا ہوا تو بس وہ تو ہم گھروں میں چھپ کے بھی مر جائیں گے. نہیں مارنا ہوا تو پھر ہمارے جو آواز ہے وہ ایکشن میں کنورٹ ہو جائے گی. ایوری ٹائرنٹ پلیز ود دا فیئر آف ڈیتھ. اللہ نے کہا تھا ہر ٹائرنٹ کے جن کی جان جس طوطے میں، وہ طوطا تمہارے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، کہ جان صرف اللہ نے لینی ہے. اب کسی ظالم کی وہ دھمکی نہیں چل سکتی تیرے آگے، تو مسلمان ہے. دس از سم تھنگ جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں حسین علیہ السلام از دی اونلی سولوشن. انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے بھائی تم کیا کرو گے، زیادہ زیادہ مار دو گے، بھائی ہم تو نہیں پیچھے ہٹنے والے. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سمجھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے اپنے بچے کی جان چلتی ہے، اپنے بیٹے بیٹیاں مروانے کے لیے تیاری کرنی پڑتی. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں مجھے تو فخر ان لڑکیوں پہ ہے کہ جو لڑکیاں ہونے کے باوجود اپنی کاز میں بلیو کرتے ہیں، جیلوں میں چلی گئی ہیں. ان پہ نہیں ہے جو باہر بیٹھے ہیں اور ٹویٹر کے اوپر حملے کر رہے ہیں بیٹھ کے لوگوں. No, those are not the right people. The right people are the people who know کہ بھائی دین کے علاوہ سولوشن نہیں ہے، اور اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. میں پھر بتا دوں، آپ لوگ عمران خان کو قید سے نکال کے واپس لے کے آئے، 40 دن بعد دوبارہ قید میں ہونا ہے اس نے کسی اور جرم میں. آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ عمران خان از ناٹ دا سولوشن، اللہ اور اس کا رسول از دا سولوشن. یہ پی ایم ایل ون کیا نام اس کا، محمد نواز شریف صاحب کو بھی میں بتا دوں، آپ کی بھی کیا اوقات ہے، آپ کو بھی 6 مہینے میں جیل میں ڈال دیں گے. آپ ہیں کون؟ پتہ نہیں ان کو چھوٹے چھوٹے ٹٹو بننے کے کیوں شوق ہیں. ان کی کوئی اور دکانیں چلتی ہوں گی، مجھے نہیں پتا، میں تو نہیں رہا اس کرسی کے اوپر. یہ تو رہے ہیں، پھر جیلیں جاتے ہیں، پھر واپس چھوڑے جاتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں انگلینڈ، پھر واپس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے پرائم منسٹر بننا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میرے ساتھ ایک دفعہ بھی ایسا بندہ واقعہ کرے، دوسری دفعہ میں کہتا ہوں بھائی میں نے اس کے گھر نہیں جانا. یہ لوگ بار بار آتے ہیں تو کوئی اور ہی معاملہ ہے. اتنے بھی بیوقوف نہیں ہے. دیر سم تھنگ ایلس دے ٹرائنگ ٹو اچیو. ان کے اپنے کوئی آبجیکٹیوز ہیں. انہوں نے شاید خربوں کے نہیں تو مہا خربوں کے ٹارگیٹس رکھے ہوئے ہیں جو ہر 3-4 سال بعد پورے کرنے آ جاتے ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی بات سینس نہیں بناتی.
There is no other thing that makes sense to me. Why would Nawaz Sharif come back and be a party to the same system again? उसको जितना जलील करके डाला गया था जेल में, उसके बाद भाग गया था वो, उसके बाद ही दोबारा क्यों आया? यू नो, वेल, मतलब 8 साल के बच्चे को पता है पाकिस्तान में सिस्टम कैसे रन हो रहा है, ये इन लोगों को इतनी बुजुर्गी में नहीं पता चल रहा, दोनों टांगे कपड़ों में इन लोगों की. सो it's something that I don't care about इमरान खान नवाज शरीफ, याद रखिएगा. I care about that Muslim child जो इस वक्त 8, 9, 10, 11 साल की लड़की लड़का पाकिस्तान के घरों में है. उसको क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं हम? उसको अल्लाह और उसके रसूल से दूर किया हुआ हमने. वो उसको ये बता रहे हैं कि इस तरीके से काम हो जाएगा, ये उम्मीद की किरणें हैं. वो बेचारे की साइकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हैं हम बैठ. उसका इस्लाम से मतलब हमने नाम इस्लाम के लगा के ये वाली गेम खेली हुई उसके साथ. उसने इस्लाम से ईमान उठा देना, बता रहा हूं आपको. सवाल हमसे हो जाना. इसलिए मैं कहता हूं इन लोगों से कहें या तो अपने नाम बदल लें, कोई पीटर फ्रैंक नाम रखें, कोई यूहन्ना नाम रखें, कोई भागें इधर से, कोई यहूदी क्रिश्चियन बन के भागें इधर से. इस्लाम के नाम, मुसलमानों वाले नाम तो ना रखें, कंफ्यूज ना करें हमें. We are just another machine, a tiny little machine of the American think tanks. Well, that's it. And let's admit it. Unless we make the bigger change. How? Get everybody connected. सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं. You need to understand that. We need to know कि कौन कौन से क्लस्टर किधर किधर है. सबको हाथ में पकड़ के इकट्ठा करना पड़ेगा कि आना भाई, एक दिन आना पड़ेगा सबको बाहर, और कहीं बाहर वापस नहीं जा सकेंगे उसके बाद. और उसके बाद इन लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई अब तुम लोग या तो यहां से निकलोगे इस मुल्क को छोड़ के, या फिर ताबे रहोगे हमारे. क्योंकि हमें वो वाले बंदे चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल के कानून को जानते हैं और इंप्लीमेंट करने की ताकत रखते हैं. और हम बताएंगे वो कौन है, तुम नहीं बताओगे. या कोई जॉर्ज या कैनेडी नहीं बताएगा वॉशिंगटन से, या जेम्स नहीं बताएगा लंदन से. नो नो नो, we'll tell you. We know what Islam is, and we can teach you what Islam is, and we'll teach you through our own systems. That's the only way. I'm sorry. There is no other way. खुदारा अल्लाह को जवाब देने के काबिल होने की तैयारी करें. अल्लाह को जवाब देने हमने समझने की कोशिश करें कुरान कहता क्या है, और एक दफा सीरा पढ़ें, देखें सिस्टम कैसे चलता था. इसके अलावा नहीं चलने वाला सिस्टम. ये 2 रुपए के ढकोसले और ट्रांजिशन में हम ये कर लें, ट्रांजिशन में वो कर लें. ये वो है जो मुसलमानों के राइट विंग के इंटेलेक्चुअल्स हैं. ट्रांजिशन में ये करना पड़ेगा. रखें अपने पास प्लान, अपने देख लिए हमने 1989 से लेके जब से जियाउल हक साहब गए हैं, उसके बाद से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुशर्रफ के बाद क्या हुआ क्या. वी नो दैट. आई मीन, मैं आपको बताऊं, ब्राजील में, चिली में बैठे हुए बच्चों को पता है कि पाकिस्तान कौन चला रहा है. हमें यहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं पता. शेम ऑन अस. दिस इज शेमफुल. आई डोंट वांट टू बी अ डमी ऑफ नोबडी. दिस इज नॉट, अगेन, ये मेरी गैरत के खिलाफ है. ये मुसलमान की गैरत के खिलाफ है कि वो किसी और के हाथों का छोटा सा खिलौना बन के. सो आई होप एवरीवन इज क्लियर. दिस इज, बच्चे कंफ्यूज नहीं करने हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Yes, Harish, please ask a question. आपने सॉरी आपने सारी डिटेल्स बता दी, आपने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया कि सिस्टम में ये चल रहा है. लेकिन आपको क्या लगता है कि 75 सालों से जो चीज चलती हुई आ रही है, डेमोक्रेसी चल रही है, वो 5-6 साल में एकदम से कैसे चेंज हो सकती है? आपको नहीं लगता कि हम सिस्टम में रह के सिस्टम को डिफीट कर सकते हैं, ये हाथ बंद करके बाहर खड़े हो जाएं, खिलाफत का इंतजार करें? क्योंकि मुझे तो लगता है कि आई थिंक सिस्टम में रहकर सिस्टम को डिफीट करना ज्यादा इजी है, बल्कि या फिर खिलाफत को चुप करके इसका फिर चले, फिर आपकी बात को मैं दुरुस्त मानता हूँ, जो कि बाय द वे एक तरीका ये भी है. तो सिस्टम में रह को सिस्टम में डिफीट करने के लिए एक ही तरीका है, फिर सिस्टम में चलते हैं, वॉशिंगटन चलते हैं, इस अमेरिका के सेनेट में सिलेक्शन करते हैं और वहां से पाकिस्तान का बंदा चूज करते हैं. सिस्टम तो ये है, ठीक है. 9 या 10 डाउनिंग स्ट्रीट चलते हैं, देखते हैं वहां से सिस्टम तो वहां से चलता है, पाकिस्तान का सिस्टम तो वहां से चलता है. तो लेट्स जस्ट कॉल अ स्पेड. मुझे वो चार्जिंग की केबल वाइट कर दीजिएगा. लेट्स सिस्टम में रह के सिस्टम को चेंज ऐसे करना है, जहां से सिस्टम चल रहा है वहां पे जाए ना. फिर अमेरिका के सेनेट से पाकिस्तान के कवानीन चलते हैं, पाकिस्तान के बंदे सेलेक्ट होते हैं. पाकिस्तान इस्लामाबाद से नहीं होते, मियाँ वाली के वोट बैंक से नहीं होते, लाहौर के गलियों में से नहीं वोट डलते. वो पढ़िए बेटा. सो इट इज वेरी सिंपल.
यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. सिस्टम तो ये है, फिर सिस्टम में रह के सिस्टम को चेंज करना है तो फिर सबसे पहले माने और समझे सिस्टम चलता कैसे. मैं अभी डीप स्टेट कॉन्सेप्ट में नहीं आ रहा हूं, अभी तो मैं लीनियर बता रहा हूं खाली. 1 2 3 ABC जो बता रहा हूं वो भी समझे. जी आवाज आ रही है आपको? तो सिस्टम में रह के सिस्टम को चेंज करना है तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, सिस्टम में रह के सिस्टम को चेंज करने की थ्योरी मैं अप्लाई करने इंग्लैंड आया हूं इस वक्त. आप जरा देखें इन बच्चों से मैं क्या बातें कर रहा हूं कि सिस्टम को पकड़ने के लिए पाकिस्तान चेंज करना है तो शाबाश इंग्लैंड में पावर पकड़, अमेरिका में पावर पकड़. सिस्टम में रह के सिस्टम को चेंज ऐसे किया जाता है. पाकिस्तान में नहीं सिस्टम को रह के, पाकिस्तान में जितना मर्जी पल जाऊं मैं, सिस्टम नहीं चेंज हो सकता. हमने अपनी इक्विटी जीरो की हुई. हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की कोई औकात नहीं है. जब किसी की कॉल आएगी तो वो 40 साल के लिए अंदर हो जाएगा. ये सिस्टम ये चेंज करेंगे? जो भी बंदा जेल जाता है प्राइम मिनिस्टर में हमेशा कंफ्यूज होता है, मुझे किस जुर्म में डाल रहे हो. ये इनको तो ये क्लैरिटी नहीं मिल सकती. ये डिसीजन लेंगे पाकिस्तान के. सोचें तो सही, धक्के दे दे के इनको जेलों में डाला जाता है. आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि ये तो वर्ल्ड स्टेज भी नहीं है हमारी, हमारी तो इतनी लोकल स्टेज. इट इज दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम एंड वी बेटर अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम. Yes, let's move to Zoom now. Zoom से हम questions ले लेते हैं एक दो. मुझे कुछ queries आ रही हैं Zoom के chat room में जो है वो full हो गया. तो आप लोग जो नहीं join कर पा रहे वो please Twitter पे ही join कीजिए. शाह साहब, रजा चौधरी अर्ज कर रहा हूँ. आपकी सारी बातें सुनी है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डू एग्री विद यू. एक साहब हैं, उन्होंने एग्जैक्टली पार्शली फॉलो की है ये स्ट्रैटेजी व्हाट यू आर सेइंग. ताहिर कादरी साहब, उन्होंने सिस्टम को छोड़ दिया, इस सिस्टम को, उससे आउट हो गए हैं और उनके मेंबर्स भी नहीं है. पार्टी है लेकिन दे डोंट टेक पार्ट इन द इलेक्शंस. तो अब थोड़ा सा उस पर बात कीजिए कि क्या वो सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं. दैट्स ऑल मुझे सर. तो पता ही नहीं है. मुझे नहीं है इल्म सर कि तारुल कादरी साहब किस सिस्टम का हिस्सा हैं और किस दर पावर पकड़े हैं. वो तो मुझे पता चलेगा. मैं बगैर किसी डेटा के तो नहीं कमेंट करूंगा उनके ऊपर. मगर जो 2 3 दफा वो इस्लामाबाद आके उन्होंने उठक बैठक की थी, उसके बाद क्या किया था उन्होंने, क्या नहीं करना चाह रहे थे, वो तो मुझे नहीं समझ आई. दैट वाज अ वेरी पुअर डिस्प्ले ऑफ हाउ अ मुस्लिम वुड बिहेव, एंड स्पेशली एट हिज स्टैचर. दैट वाज वेरी पुअर display of the Muslim behavior. That you just come in, throw a bit of glimmer, make a few lies. मुझे याद है वो दिन में आप गया था, खुद गया था मैं, कि आप मेरा कफन लेके जाना, ये लो मेरा कफन है तुम्हारे हाथ में, यहाँ से मुझे कोई नहीं हिला सकता. और वो राजा परवेज ने उठा के घर भेज दिया था उनको. ऐसे नहीं काम होता. दैट्स अ लिटिल ग्लिमर ऑफ. ये तो मुझे तो उसके बाद से तो मैंने तौबा की थी कि भाई इस बंदे को नहीं मैंने सुनना. ये अल्लाह के नाम के ऊपर दो नंबरी करने आए जैसे तो बहुत बेहतर है नवाज शरीफ. वो अल्लाह के नाम पे तो 2 नंबरी नहीं करता. ये क्या किया तूने हमारे साथ? तो वो भी हल्का सा हुपला क्रिएट किया, वो दूसरी दफा दोबारा आए और फिर दोबारा वही हरकतें करके निकल लिए. ऐसे तो नहीं होगा. वी वी आर वी आर नॉट एट ऑल गोइंग टू बी डिसीव्ड बाय दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि मुझे अभी नहीं, मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं पता इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, क्या है. बट जो उन्होंने इस्लामाबाद में किया आके उसके बाद तो मेरी तौबा. आवाज आ रही है? सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे. आप यूके में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. क्या आप यहाँ पे यूथ के लिए, न्यू जनरेशन के लिए कोई स्कूल सिस्टम सेटअप करना चाहते हैं? और सेकंड, कोई टीम आप ऐसी यूके में बनाएंगे जो आपकी आईएमएस की रिप्रेजेंटेटिव हो? क्योंकि जो आपकी करंट टीम है वो तो इसमें फेलियर है, सॉरी टू से. और अगर कोई आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहे तो आप उसको कैसे अलाउ करेंगे या क्या प्रोसीजर है उसका? यूके के अंदर हमने अभी एक कंसल्टेशन की है. मैंने अभी एक people who are wise enough to give me the right advice about how to understand the demographic of United Kingdom, their youth, the Muslim trends of the current generation.
اور میں نے ان کے ساتھ ابھی وہی معاملات ہی رکھے ہوئے ہیں کہ جو اسٹیج 1 پہ رکھنے چاہیے، کہ پہلے مجھے انڈرسٹینڈنگ پوری دیں، اس کے بعد میں کوئی ڈیسیژن لوں گا. لاٹ آف پیپل ہیو انوائٹڈ می کہ یہیں پہ ایک بیس کیمپ بنائیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ یس ٹو دیٹ رائٹ ناؤ. میں جب تک، وہی بات ہے نا، پاکستان والا دھوکہ یہاں تو نہیں کھاؤں گا نا پاکستان میں جو میں کھا رہا ہوں، کہ بس یس بول دوں کسی کے کہنے پہ. جس طرح آپ نے بھی کہا ہے، اس طرح بڑے لوگوں نے مجھے کہا ہے، میں ایسے یس نہیں بولوں گا اب. میں جس سسٹم کا عادی تھا، وہ سسٹم کے اوپر ہر بندے کو یس بولنا آپ کی مجبوری اور آسانی بھی تھی، کیونکہ کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے. پاکستان آ کے مجھے سمجھ آ گئی تھی یہ خالی یس بول دیتے ہیں، کام نہیں کرتے. سو ابھی میں نے انگلینڈ میں ہر ایک بندے سے یہی کہا ہے کہ پہلے مجھے ڈیٹا دیں کہ میں کیا کریں یہاں پہ، واٹس دا پلان. آئی کین بی، آئی ایم ایٹ ڈسپوزل، آئی ایم ایٹ دا ڈسپوزل اور آف فار اینی مسلم رائٹ ناؤ ہو ہیز اے پلان. مگر اس کو پتا ہو کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ آؤٹ پٹس کو اور پرپز کو آئیڈینٹیفائی کرنا جانتا ہو کسی ایک علاقے کے پرابلمس کے تھرو. میں اسٹریٹجی بھی بنا دوں گا، مگر میں انگلینڈ کا رہائشی نہیں ہوں. میں پلاننگ بھی کر دوں گا، مگر میں اس یوتھ کے ساتھ ایمپتھائز کرنے کے قابل نہیں ہوں. میں پہلی دفعہ لائف میں انگلینڈ آیا ہوں. میں کینیڈین اینڈ امریکن سسٹمز کو اور ان کے فریکچرز کو جانتا ہوں. آئی اسٹل ورک ان سائڈ امیرکا ایون تو میں پاکستان میں رہتا ہوں، اور مگر میرا کام سارا امریکہ میں ہی چل رہا ہے، کیونکہ میں سسٹم کو سمجھتا ہوں. وہاں پہ کوئی بندہ یس بولتا ہے اور کہہ دیتا ہے 24 گھنٹے میں ہوگا، تو وہ سب کچھ بیچ بھی دے گا، 24 گھنٹے کا ٹائم ایکسپائر نہیں کرنے دے گا. پاکستان میں آپ نے، ہم سے پاکستانی ہیں اس لیے ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں جتنا مرضی بڑا مومن ہو، جتنا مرضی بڑا مجرم ہو، تو زبان کا پکا نہیں ہے. اس لیے میں اس طرح کی کمٹمنٹ کرنے سے ڈر گیا ہوں. اب ایک یا 2 سال لگیں گے مجھے اس پورے سسٹم کو پاکستان میں اسٹیبلش کرنے میں، کہ جس میں میں اب کمٹمنٹس کر سکوں کہ ہاں جی یہ ہو سکتا ہے. تو انگلینڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت فہم والے لوگ ملے ہیں مجھے، بہت زیادہ. پیپل آر ناٹ آل آف دیم بٹ لاٹ مور. پاکستان سے بہتر آئی کیو ہے پاکستانیوں کا انگلینڈ میں، آبویسلی ایکسپوجر زیادہ ان کا. انہوں نے جس طریقے سے مجھے انوائٹ کیا ہے کہ اب یہاں پہ ایک ٹور سے کام نہیں چلنا، حالانکہ میرا سب سے لمبا ٹور تھا، مہینہ ہونے کو آ گیا ایکچولی، اور میں 15-20 سیشنز کر چکا ہوں، اور سارے بڑے سیشنز تھے. سو اس کے بعد ابھی دیکھیں گے کہ اپریل تک جو فالو تھرو ہے اس کا کیا ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کر سکوں گا میں کہ انگلستان میں کیا کرنا ہے. کیونکہ کرنا تو پڑے گا، میں کروں نہیں کروں، میں رہوں نہ رہوں، آج ہوں کل نہیں ہوں، میرا انسان ہوں کل مر جاؤں. آپ لوگوں کو لیکن کرنا پڑے گا انگلینڈ کے لیے. یو ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل. آئی ہیو سین اے لاٹ آف I met a lot of people who are so serious. I've met families who have so much potential. آپ لوگوں کو اللہ طاقت دے اور وہ راستے پہ رکھے کہ جس پہ آپ کے تھرو بگر چینج آ سکے، اسپیشلی پاکستان کے اندر. مسلم امپریشن چینج کرنے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے. اگر آپ لوگوں نے نہ کیا تو مسلم امپریشن تباہ کرنے میں بھی آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا. جو کہ کیا ہے پچھلی نسلوں نے، ماننا تو پڑے گا. مسلمانوں کا امپریشن ہمارے سامنے ہی ہے، ہمیں جو ورثے میں ملا ٹوٹا پھوٹا ہی ملا ہے. تو یہ ہمارے بچے ہی ہیں جو اس وقت ٹین ایجرز ہیں، ان کے تھرو آپ لوگ ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. آئی ہیو سین اٹ ان انگلینڈ. آئی ہیو met thousands of people now, more than about 12-13,000 people I've met through all of my sessions. 1,800 بندہ ہر سیشن میں تھا، تو 15-16 سیشن ہو چکے ہیں. So I met those people who are really some of those people have really good solutions as well, but on their own city level. And I've told them کہ آپ اپنی سٹی میں اسٹیبلش کریں گے تو انگلینڈ میں بھی کیس اسٹڈیز مل جائیں گی. میرا ٹین ایجر جب تک ایک وکٹری یا ہیروئزم میں نہیں آئے گا اسلام کی ڈیفینیشن کے اوپر، جو اچیومنٹ کر رہا ہے، پرفارم کر رہا ہے، تب تک پاکستان میں، جب انگلینڈ میں آئے گا تو پاکستان میں بھی آ جائیں گے. یاد رکھیے گا پاکستان کے اندر پاکستانی کی ایکوٹی بڑھانی ہے. جتنا مرضی میں انگلینڈ یا کینیڈا امریکہ میں چلا جاؤں، رہوں گا میں پاکستانی. تو اگر پاکستان کے لڑکے لڑکی کی ویلیو اوپر نہیں جا رہی، تو آپ کی امریکہ اور انگلینڈ میں نیچے ہو رہی ہے ویلیو. یو آر we all need to raise the value of Pakistani man inside Pakistan. We need to. یاد رکھیے گا. اور اس کو اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ویلیو دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی عزت نہیں دیتا، یاد رکھیے گا. یہ بہت آسان سا ایک فارمولا ہے جو اللہ نے بتا دیا تھا کہ کسی دھوکے میں نہ رہنا. عزت صرف اللہ کی طرف سے، اور ذلت بھی صرف اللہ کی طرف سے. تو فزکس کیمسٹری بایولوجی سے نہیں عزت آنی،
اسلام کے لیے فزکس کیمسٹری بایولوجی سے عزت آنی، اسلام کے لیے میتھمیٹکس سے، اسلام کے لیے قرآن اور حدیث سے. میں نے اسکالر آف قرآن نہیں بننا، میں نے اللہ کے لیے قرآن کھولنا ہے. میں نے لوگوں کے لیے اسکالرشپ کے ٹائٹل نہیں اکٹھے کرنے. یہ بچوں کے کانسیپٹ کلیئر کریں، اللہ عزت دے گا. پرفارمنس تو لیکن دینی پڑے گی. اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نہیں کچھ بھی کروں گا جب تک کہ تم خود نہیں کچھ کرو گے. اللہ نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلنی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ نہیں بدلتا اس قوم کی حالت حتیٰ جب تک کہ وہ خود ما بانفسہم خود نہ اپنی حالت بدلے. سو یہ ایسے غیبی مدد نہیں اترنی. ہم کچھ چاہتے نہیں ہیں اللہ کے، اللہ کا کچھ چاہتا نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اللہ نیپوٹزم نہیں کرتا. اللہ نے قرآن میں بتا دیا پرفارم کرو اٹھا دوں گا، اڑا کے رکھوں گا، فکر ہی نہ کرو، آسمانوں میں اڑو گے تم. ہم پرفارم کر ہی نہیں رہے، اور کر بھی رہے ہیں تو اپنی بیوی بچوں کے لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی پٹے میں ہم، یا تو ادھر بھی ہم پرفارم کر رہے ہوں، ہم ٹریلینئرز ہوں، بلینئرز ہوں. نہ ہم بزنس میں اچھے ہیں، نہ ہم میڈیسن میں اچھے ہیں، نہ ہم نیچرل سائنسز میں اچھے ہیں، نہ ہی سوشل سائنسز میں اچھے ہیں، نہ ہی دین میں اچھے ہیں. تو یہ انگلینڈ کے بچوں سے، امریکہ کے بچوں سے میری بہت امید ہے، کیونکہ پلیٹ فارم ان کے پاس بڑے ہیں، ایکسپوجر بڑا ہے، ان کی آئی کیوز بہتر ہیں. اللہ ان سے دین کے کام لے، اللہ ان کو دین میں عزت دے، تاکہ پاکستانیوں کی عزت پاکستان میں بڑھے. پاکستان میں بڑھے گی تو پوری دنیا میں بڑھے گی. یاد رکھیے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں.